الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تو کل سے پہلے ایک دن ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھی اور کچھ 2-3 سلائڈس ہم نے ڈسکس کی تھی اور ہمارا جو ٹاپک تھا وہ چل رہا تھا کا، کی اور کے بارے میں. تو میں نے ان 3 لفظوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پوزیشن دکھاتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی انسان کسی چیز کو اپنی پوزیشن میں دکھانا چاہتا ہے کہ مطلب میری کتاب، میری کاپی، میرا قلم، تو اس وقت ہم کا، کی اور کے کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو عربک میں وہ والا چیز نہیں ہے کہ عربی میں ہم کا، کی بولے. عربی میں سمپل ایک ورڈ آتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا ورڈ ملتا ہے تو وہ پوزیشن دکھاتا ہے. جس طرح سے میں نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یا اسی طرح سے کلام اللہ، اللہ کا کلام، یا اسی طرح سے علم اللہ، اللہ کا علم. تو وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی، ابھی بھی کنٹینیو ہے وہ چیزیں. تو آج کی 2-3 سلائڈس میں ہم وہی چیزیں کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یاد رہے آپ کو، ہم وہ ورڈز یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں جو سارے قرآن میں آئے ہوئے ہیں. میں مطلب آؤٹ آف قرآن ہم یہاں پہ کوئی چیز ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ اس کا چینل کا نام بھی ہمارا قرآنک جرنی ہے اور کورس کا نام بھی ہے کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن تھرو قرآن ڈائریکٹلی. یعنی اس میں کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیسک پڑھنا ہے کیونکہ ہم کامن پیپل ہیں اور کامن پیپل کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سمپلی پتہ ہونا چاہیے کہ اس ورڈ کا ترجمہ کیا ہے. لیکن اس کے مزید بھی علم بہت زیادہ ہے. کیونکہ قرآن نے بہت سارے الفاظ نہ کہیں پہ استعمال کیے ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن کچھ اور ہے، وہی سیم ورڈز دوسری جگہ پہ استعمال کیے تو وہاں پہ کچھ ٹرانسلیشن اور ہوتی ہے. میں آپ کو قرآن سے ایک ایگزامپل دوں گا، پھر ہم شروع کریں اپنا کلاس. کیونکہ یہ چیز بھی ضروری بنتی ہے انسان کو بولنا، کیونکہ آپ کہو گے کہ اب اس ورڈ کا ٹرانسلیشن اتنا ہے، ہم نے سیکھ لیا. نہیں، اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، اور بھی پھر مزید چیزیں ہوتی ہے. تو انسان کو ہر وقت ہمبل ہونا چاہیے کہ مجھے ابھی میں پرفیکٹ نہیں ہوں، ابھی میں مطلب میرے پاس اتنی کمپلیٹ نالج نہیں ہے ابھی. تو ہر دور میں، ہر ٹائم میں انسان سیکھتا رہنا چاہیے. قرآن نے ایک ایگزامپل کی میں دیکھ رہا تھا، لفظ ضربہ کا استعمال کیا. تو ضربہ کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم عام معنی میں دیکھیں گے تو ضربہ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے مارنا، ہٹ کرنا کسی کو، مطلب کسی کو تھپڑ مارنا یا کسی کو لاٹھی سے مارنا، اس کو کہتے ہیں ضربہ. لیکن ایک جگہ پہ سورہ کہف میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ضربہ استعمال کیا ہے تھپکی کے لیے. یعنی جب ماں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو سلاتی ہے تو پھر وہ جو تھپکی دیتی ہے نا، اس کو پیچھے یا آگے کہیں پہ دیتی ہے ہاتھوں سے، وہ آہستہ آہستہ سے، تاکہ یہ سو جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ضربہ استعمال کیا. وہاں پہ تھا ہٹ، مطلب کہیں پہ مانا تھا مارنا، ہٹ کرنا، یا زن کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ چوب دِنۍ. مگر دویمہِ جایہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن یہ اصحاب کہفن خٲطرٕ کوٚرمُت کہ میں نے ان کو تھپکی دی، یعنی میں نے ان کو سلایا. تو وہاں پہ ضربہ کا ٹرانسلیشن ایسے ہوتے ہیں. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو قرآن نے کہیں پہ الگ ٹرانسلیٹ، وہ میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے. لیکن فی الحال میں نے آپ کے مائنڈ میں یہ اس لیے ڈالی یہ بات تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اتنا سیکھا اور ہم کمپلیٹ ہو گئے. نہیں، کمپلیٹ نالج اور پرفیکٹ انسان کبھی نہیں بنتا ہے، انسان کبھی پرفیکٹ نہیں بن سکتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور یہ باتیں آپ کو مطلب کام آئیں گی. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان تکبر سے بھی بچتا ہے. تو چلیے آج ہم اپنا کلاس سٹارٹ کریں گے پہلی سلائیڈ سے. علم کہتے ہیں نالج کو، یعنی علم حاصل کرنا. تفصیل کہتے ہیں کسی چیز کی ایکسپلینیشن، کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ جاننا. آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، یعنی سائنس آف قرآن، پلورل ورڈ ہے. اگر آیا ہوتا تو آیا ایک سنگیولر کو کہتے ہیں، ایک ورس کو کہتے ہیں. اہل، لاسٹ ٹائم بھی اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اہل کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اردو میں وہ ہوتی ہے والے، یعنی والے مطلب کتاب والے، قلم والے، اسی طرح سے
سبزی والے، یا اسی طرح سے جتنے بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو ان کو اہل کہتے ہیں. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے ریویلیشن، یعنی قرآن کا اتارنا، نازل کرنا. میثاق کا مطلب ہوتا ہے وعدہ یا عہد، جس کو اردو میں کہتے ہیں. تو علم الکتاب، کتاب کی علم. اب زہرا آپ ٹرانسلیشن کیجئے، کیونکہ اس میں الف لام استعمال ہوا. میں دیکھوں آپ کیسے ٹرانسلیشن ان کو کرو گے، کیونکہ ہم نے الف لام کے بارے میں بھی ڈسکشن کی، بنا الف لام کے الفاظ جو آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان ورڈز کی ٹرانسلیشن کیجئے. علم، کوئی علم، ایک علم ہے علم الکتاب، کتاب کا علم. تفصیل، کوئی تفصیل، ایک تفصیل یا تفصیل ہے. تفصیل الکتاب، کتاب کی تفصیل. آیات، کوئی نشانی، ایک نشانی یا نشانیاں ہے. آیات الکتاب، کتاب کی نشانیاں. اہل، والی، اہل الکتاب، کتاب والی. تنزیل، کوئی نزول، ایک نزول یا نزول ہے. تنزیل الکتاب، کتاب کا نزول. میثاق، کوئی وعدہ، ایک وعدہ یا وعدہ ہے. میثاق الکتاب، کتاب کا وعدہ. اوکے، اگر میں آپ کو ایک ورڈ یہاں پہ پوچھوں، اگر میں کہوں میثاق اللہ تو کیسے ٹرانسلیشن ہوگی؟ اللہ کا وعدہ. اگر میں کہوں میثاق الزہرا؟ زہرا کا وعدہ. اوکے جی، بہت اچھا. اچھا جی، دوسری سلائیڈ. ثواب کہتے ہیں ثواب کو، ریوارڈ کو. متاع کہتے ہیں سامان کو، کوئی سامان، ایک سامان، وہ آپ کو پتا ہے. زینہ کہتے ہیں جب کوئی بیوٹیفل ہوتا ہے، خوبصورتی کو. عرض کہتے ہیں سامان کو. حرث کہتے ہیں کس کو؟ کھیتی کو. ہاں، کھیتی کو. تو دیکھیے یہاں پہ ایک ورڈ آیا عرض. میں نے آپ کو بولا تھا 2 قسم کے عرض ہے، بلکہ آج ہمیں پتا چلا اب 3 قسم کے عرض ہے. نمبر 1 الف اور را اور ضاد جب آ جائے عرض تو عرض کی مطلب ہوتا ہے زمین. لیکن اگر عین اور را اور ضاد آئے تو اس کی 2 میننگز ہے. نمبر 1 میننگ اس کا کیا ہے؟ چوڑائی. ہاں، ویڈ، چوڑائی. نمبر 2 میننگ آپ دیکھا ہم نے یہاں پہ عرض کا مطلب ہوتا ہے سامان بھی. تو اب ان ورڈز کی ٹرانسلیشن آپ کر دیجئے، کیسے ہوگی ٹرانسلیشن، کیونکہ یہ سارا آپ نے پڑھا. ثواب، کوئی ثواب، ایک ثواب یا ثواب ہے. ثواب دنیا، دنیا کا ثواب. متاع، کوئی سامان، ایک سامان یا سامان ہے. متاع دنیا، دنیا کا سامان. زینت، کوئی زینت، ایک زینت یا زینت ہے. زینت الدنیا، دنیا کی زینت. عرض، کوئی سامان، ایک سامان یا سامان ہے. عرض الدنیا، دنیا کا سامان. حرث، کوئی کھیتی، ایک کھیتی یا کھیتی ہے. حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی. اوکے جی، بہت اچھا. اچھا، اگر ایسے ہوتا ثواب دنیا، ثواب اور دنیا، ثواب الدنیا نہیں ہوتا، الف لام نہیں ہوتا، تو کیسے ٹرانسلیشن ہوتی؟ کوئی ثواب دنیا، کوئی دنیا یا ایک دنیا. ہاں، کوئی دنیا، ایک دنیا. تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوئی ہیں. تیسری سلائیڈ میں بھی یہی ورڈز ہیں تقریباً، تو اس کی ٹرانسلیشن میں خود کروں گا. آپ دیکھیں، ثواب، کوئی ثواب یا کوئی ریوارڈ یا ایک ریوارڈ، یا ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں ریوارڈ ہے یعنی ثواب ہے. اجر، کوئی اجر، ایک اجر یا اجر ہے. وعدہ کہتے ہیں ورڈ کو. کوئی وعدہ، ایک وعدہ یا وعدہ ہے. عذاب تو آپ کو پتا ہے ٹورمنٹ کو کہتے ہیں، ٹورمنٹ یا پنشمنٹ کو کہتے ہیں. عذاب، کوئی عذاب، ایک عذاب یا عذاب ہے. لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، کوئی ملاقات، ایک ملاقات یا ملاقات ہے. نقال بھی کہتے ہیں عذاب کو یا سزا کو یا انتقام کو. اس کی ٹرانسلیشن آپ فی الحال آپ عذاب میں ہی رکھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ورڈ نقال الآخرہ میں کیا کہ عذاب، آخرت کا عذاب. نقال، کوئی عذاب، ایک عذاب یا عذاب ہے. ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب. اجر الآخرہ، آخرت کا اجر. وعد الآخرہ، آخرہ کا وعدہ. عذاب الآخرہ، آخرہ کا عذاب. لقاء الآخرہ، لقاء ملاقات، آخرت کی ملاقات. نقال الآخرہ، تو آخرت کا عذاب یا آخرت کا سزا یا آخرت کا انتقام. تو یہ 3 سلائیڈز بھی آج ہمیں کمپلیٹ ہوگی کی کے بارے میں، یعنی جو پوزیشن دکھاتے ہیں